توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی آج پھر پیش نہ ہوئے۔ عدالت کے طلب کرنے کے باوجود وکیل خواجہ حارث بھی عدالت نہ آئے۔ اسلام آباد کی عدالت نے آج پھر حاضری سے استثناء دے دیا، سماعت کل تک ملتوی۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء کی جانب سے تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ لاہور کی انسدادی دہشت گردی عدالت کا 9 مئی واقعے کے مقدمات میں رہنما پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کو شامل تفتیش ہونے کا حکم۔ عدالت نے دونوں کی ضمانتوں میں 21 جولائی تک توسیع کر دی۔ اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس میں توڑ پھوڑ کے کیس میں سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی ضمانت بھی منظور۔ آئی ایم ایف کے وفد سے آج تحریک انصاف کے سربراہ کی ملاقات ہوگی۔ اپنا موقف آئی ایم ایف وفد کے سامنے رکھیں گے، کچھ ان کی سنیں گے، کچھ اپنی سنائیں گے۔ رہنما پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کی لاہور انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا چیئرمین تحریک انصاف سے ایک نہیں کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں، افواہوں پر کان نہ دھریں۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف ملک بھر میں آج یوم تقدیس قرآن منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قوم سے نماز جمعہ کے بعد احتجاج کی اپیل، کہا سانحہ سویڈن پر پوری امت مسلمہ مضطرب ہے۔ قرآن پاک ہمارے دل میں ہے، قرآن ہمارے لیے صرف قرأت نہیں بلکہ جینے کا قرینہ ہے۔ سینیٹر رضا ربانی کا سویڈن پر 1 یا 2 ہفتے کی معاشی پابندیاں لگانے کا مطالبہ۔ سینیٹ میں قائد حزب اختلاف شہزاد وسیم کہتے ہیں ہولوکاسٹ سے متعلق قوانین بنے ہوئے ہیں، کیا مسلمانوں کے مذہبی جذبات کے لیے کوئی قانون نہیں؟ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ جو اسلام کا چہرہ مسخ کرنا چاہتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ راجہ ریاض نے کہا کہ اس معاملے پر کوئی سیاست نہیں، پوری قوم ایک ہے۔ سینیٹر مشتاق احمد نے کہا کہ سویڈن سانحہ آزادی اظہار نہیں، دہشت گردی ہے، یہ اسلاموفوبیا ہے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں سویڈن کے واقعے کے خلاف متفقہ مذمتی قرارداد منظور۔ سویڈن کا قرآن کریم اور دیگر مقدس صحیفوں کی بے حرمتی کو جرم قرار دینے پر غور شروع۔ سویڈن کے وزیر انصاف کے گنار اسٹارمر کے مطابق قرآن پاک کی بے حرمتی کے حالیہ واقعے نے سویڈن کی سلامتی کو نقصان پہنچایا اور سویڈن حکومت اس بات کا جائزہ لے رہی ہے کہ آیا وہ قرآن پاک یا دیگر مقدس کتابوں کی بے حرمتی کو غیر قانونی قرار دے سکتی ہے۔ پاکستان میں زراعت کے فروغ کے لیے لینڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم کے قیام کا فیصلہ۔ منصوبے کے تحت جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے زرعی پیداوار میں اضافہ کیا جائے گا۔ کسانوں کو موسمی تبدیلیوں، فصلوں کی سیٹلائٹ نگرانی، پانی، کھاد اور سپرے کے استعمال کے بارے میں بروقت معلومات دی جائیں گی۔ کسانوں کو منڈیوں تک براہ راست رسائی ملے گی۔ سعودی عرب، چین، متحدہ عرب امارات، قطر اور بحرین کو بھی منصوبے میں شامل کرنے کے لیے بات چیت جاری۔ سپریم کورٹ کے جسٹس مظاہر نقوی جنرل فیض حمید کے بہت قریب تھے۔ جسٹس ریٹائرڈ شوکت صدیقی کی ٹی وی پروگرام میں گفتگو، کہا جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس کی صدارت ثاقب نثار کر رہے تھے۔ ریفرنس سننے کے لیے دوسرے 2 ممبر آصف سعید کھوسا اور تیسرے جج گلزار تھے۔ جب مظاہر نقوی ریفرنس کا سامنا کر رہے تھے، جنرل فیض حمید نے ثاقب نثار سے رابطہ کیا۔ جنرل فیض حمید نے کہا کہ ہمارے بندے کو اس سے نکالیں۔ ثاقب نثار نے کہا کہ ہمیں مسئلہ نہیں، آپ جسٹس کھوسا سے ریکیوز کرا لیں، اور انہوں نے کر لیا۔ بولے جنرل فیض حمید ہی جسٹس مظاہر نقوی کو سپریم کورٹ لے کر آئے۔ جسٹس مظاہر نقوی ان 7 ججز میں شامل ہیں جو آؤٹ آف ٹرن آئے ہوئے ہیں۔